بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. دیکھو بھائیو، دوستو اور بزرگوں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے تجویز والا اور دوسرا طریقہ ہے تفویض والا. تجویز والی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں اپنے ذہن میں پلاننگ بنائیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی زندگی کے لیے اپنے ذہن میں خواہشات کو پیدا کریں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جس جگہ پہ رکھا ہے اور جتنا دے کے رکھا ہے، انسان اس کے علاوہ مزید چیزوں کے بارے میں اپنا ذہن دوڑائے. ارے اس کے پاس میں یہ ہے، مجھے بھی ایسا چاہیے. وہ ایسی جگہ سیٹل ہے، مجھے بھی اسی جگہ سیٹل ہونا ہے. اس کے پاس اتنا سارا ہے، مجھے بھی اس کے درجے تک پہنچنا ہے. اس کی ایسی بیوی، مجھے بھی ایسی بیوی چاہیے. اس کا ایسا شوہر، مجھے بھی ایسا شوہر چاہیے. تو یہ ہے تجویز. انسان اپنی زندگی کے لیے خود اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک تجویز پیدا کرتا ہے، حالات پیدا کرتا ہے کہ بھئی مجھے ایسا چاہیے. تو ایک زندگی تو یہ ہے. دوسری زندگی ہے تفویض والی. تفویض والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک اسباب کے درجے میں جتنی تدبیر اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اتنی تدبیر تو انسان اختیار کرے. بھئی دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ کو اس کا سبب اختیار کرنا پڑے گا. بغیر سبب کے تو آپ کو کوئی چیز مل نہیں سکتی ہے. یہاں سے اگر آپ کو بھیونڈی جانا ہو تو آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ نے سوچ لیا تو آپ پہنچ جاؤ. ایسا تو نہیں ہے. آپ کو اس کا سبب، راستہ، جو طریقہ ہے کہ آپ گاڑی لے، موٹر سائیکل میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے، پھر وہاں پہ اترے، تو یہ سارے اسباب ہیں. ان اسباب کو آپ اختیار کرو گے تو پھر آپ وہاں تک پہنچ جاؤ گے. تو ایک سبب کے طور پر جتنا ضروری ہے اتنی تو انسان کوشش کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تفویض کا مطلب اللہ کے حوالے کرنا، کہ اللہ کے حوالے، اب پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر میں خوش ہوں. یہ ہے تفویض والی زندگی. آپ یہ سوچ لیجئے، بلکہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ تفویض والی زندگی میں راحت ہے، چین ہے، سکون ہے اور آرام ہے. اور تجویز والی جو زندگی ہے، اس تجویز والی زندگی میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے،
پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ڈپریشن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تجویز والی زندگی میں. آج آپ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے لے کر اپنے آس پاس میں پھیلے ہوئے جتنے بھی لوگوں کے معاملات، مسائل، حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر اس میں ہم غور کر لیں گے تو ہم کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہماری اس وقت کی سب لوگوں کی بہت ساری پریشانیاں صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ہم تجویز والی زندگی اختیار کرتے ہیں، تفویض والی زندگی اختیار نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہم نے تجویز والی زندگی اختیار کر لی ہے، ہم تفویض والی زندگی کے پر نہیں آ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان نے اپنے ذہن میں اپنے لیے کچھ چیزیں طے کر لی ہے، مجھے ایسا چاہیے، یہ جگہ چاہیے، یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر کس کی چلتی ہے بھائی؟ ہماری تو نہیں چلتی، چلتی تو اللہ کی ہے. فعال لما یرید تو وہی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری چاہت اور اللہ کی چاہت، یہ دونوں چاہتیں ٹکرا جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. بندہ جو چاہتے ہیں، بندہ جو چاہتا ہے ہر حال میں وہ نہیں ہوتا. تو جب انسان کی زندگی میں قدم قدم پر چیزیں وہ ہوتی ہے جو اس کی چاہت کے خلاف ہو، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی پریشانی بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ بڑھنے ہی والی ہے. اب انسان اس کے جتنے ہی وظیفے کر لے، ان وظیفوں سے کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ اپنی سوچ کو بدل دو. یہ سب سے بڑا وظیفہ، اپنی سوچ کو بدل دو. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. سوچ کو اگر ہم نے یوں بدل دیا تو پھر الحمدللہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. بھائی جب ہم نے اپنی چاہت کو اچھی خاصی حد تک نیچے کر دیا اور اللہ کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی چاہت کو قربان کر دیا ہے. بس میری کوئی چاہت نہیں، اللہ کا جو فیصلہ اس کے اوپر میں راضی. تو تفویض والی زندگی جو ہے، تفویض والی زندگی میں راحت ہے، اطمینان ہے، قناعت ہے. تجویز والی زندگی میں انسان اپنی سوچ کے خلاف ہونے پر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی سے کوئی ڈپریشن ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے لڑکے کہتے ہیں بھائی کوئی ڈھنگ کی لڑکی نہیں ملتی، بہت سے لڑکی کے گھر والوں کو بھائی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا. ڈھنگ کا رشتہ پتہ نہیں ان کو کیسا چاہیے، ان کو کیسا چاہیے. 100 رشتے آپ 10 میں چلے جاؤ تو 100 رشتے یہ ریجیکٹ کر چکے ہوں گے اور 100 کے قریب رشتے یہ لوگ ریجیکٹ کر چکے ہوں گے. تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو. اگر ہم قرآن اور حدیث پہ بھی غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن اور حدیث نے بھی انسانوں کو اسی چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑو. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن کریم میں، اس قصے کے اندر بہت سی عبرتیں اور بہت سی قیمتی نصیحتیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کیا غلہ لینے کے لیے، تو ان کو اندیشہ تھا کہ میرے اتنے سارے بچے جا رہے ہیں. اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو گھرانہ رہتا تھا وہ کنعان میں رہتا تھا، اور کنعان جو ہے وہ آزاد قبائلی علاقہ تھا. جس طرح سرحد پر آزاد قبائلی علاقے ہوتے ہیں، وہاں کسی کی حکومت نہیں ہوتی، تو مصر کی حکومت الگ تھی، اور کنعان جو ہے وہ مصر کی حکومت کے ماتحت بھی نہیں آتا تھا، وہ سرحدی قبیلے کے لوگ تھے. تو حضرت یعقوب کو یہ ہوا کہ ایک ساتھ میں یہ سارے بچے اگر مصر میں داخل ہوں گے تو شاید مشتبہ بن جائے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایک ساتھ میں یہ قبائلی لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پہ، کوئی فتنہ فساد کرانے کے لیے تو نہیں آئے. اس لیے انہوں نے یہ کہا اپنے بچوں کو کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ دیکھو ایک ہی دروازے سے ایک ساتھ داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے الگ الگ تم لوگ داخل ہو جانا، تاکہ ایک ساتھ کسی کی نگاہ نہ پڑے اور تم پر کسی کو شک نہ جائے خامخواہ.
پھر یہ کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ دیکھو میں نے تم کو یہ ظاہری تدبیر بتائی ہے تاکہ تم پر کوئی آفت نہ آئے، لیکن اس ظاہری تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کو میں تم سے ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ تدبیر اختیار کرو، لیکن تدبیر اختیار کرنے کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے کہ اب اللہ کے اوپر معاملے کو چھوڑ دو۔ بہت سی مرتبہ انسان اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، اس کی تدبیر الٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی تدبیر تقدیر کے ساتھ میں مل جاتی ہے تو کام بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، ارے بھائی ہم نے اتنا کیا، اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر بھی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ ارے بھائی نتیجہ اس لیے نہیں نکل رہا ہے کہ اول تو تم نے صرف تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، اور دوسرا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کے بعد بھی دو مرحلے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری تدبیر کے ساتھ میں تقدیر کو بھی ملا دے تو تمہارا کام بن جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری تدبیر کچھ ہو اور تقدیر کچھ ہو تو تمہاری تدبیر سے کام نہیں چلنے والا۔ چنانچہ اتنے بڑے نبی ہیں، اپنے بچوں کو تدبیر بتا رہے ہیں، بچوں نے اس تدبیر کا استعمال بھی کیا، اس کے باوجود بھی تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، ہوا وہی جس کا اندیشہ حضرت یعقوب کے دل میں تھا۔ اب بنیامین کا حادثہ پیش آ گیا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل اصل ہم نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی ہستی ہے جس کو خدا کہتے ہیں، جس کو رب کہتے ہیں، اور چلتی اسی کی ہے، لیکن ہم نے اپنی کوششوں کو، اپنی کاوشوں کو، اپنی دنیا کی تدبیروں کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ اس سے اوپر ہو کے اللہ کی ذات پہ کبھی بھروسہ نہیں جاتا ہمارا۔ جاتا بھی ہے تو کبھی ہماری تدبیر کے خلاف ہو جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، بھائی کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں اتنا وظیفہ کیا، اتنے رشتے ڈھونڈے، یہ بھی کیا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی کیا، سب کچھ کیا، پھر بھی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ میں نے کہا آپ نے سب کچھ کر لیا، صرف ایک چیز نہیں کی ہے آپ نے۔ سب کچھ کر لیا آپ نے، ایک چیز نہیں کی ہے۔ کون سی چیز نہیں کی ہے؟ یہ چیز نہیں کی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ بھروسے کا مطلب یہی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر اللہ کے یہاں سے فیصلہ آئے گا تو تقدیر تدبیر کے ساتھ مل جائے گی، کام بن جائے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تو تمہاری ساری تدبیریں ایک طرف رہ جائے گی اور تقدیر جیت جائے گی۔ یہ مزاج ہم نے نہیں بنایا۔ آپ ایمانیات کے اندر دیکھیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ بے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ تو اتنی بڑی چیز کو ایمان کے اندر شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ تو اسی لیے کہ بہت سے مرتبہ انسان کی تدبیر کے ساتھ تقدیر بھی مل جاتی ہے تو خیر مل گئی، اور اگر تقدیر تدبیر کے ساتھ نہیں ملی تو بظاہر انسان اس کو اپنے لیے شر سمجھتا ہے، تو وہ شر بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو تفویض والی زندگی اختیار کرے، تجویز والی زندگی سے جان چھڑائے تو ہماری زندگی کی 90% سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں غور کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر حالات کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ حالات کے تھپڑے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کسی جگہ تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تدبیر کچھ اختیار کرتا ہے اور اس کے الٹا ہوتا رہتا ہے، وہ الٹا ہونا وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ انسان کو کسی جگہ پہنچانا چاہتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ ان کے بھائی، ان کو حسد تھا ان سے کہ ہمارے ابا اس سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، وہ تو سب سے چھوٹا ہے اور طاقتور تو ہم لوگ ہیں، ونحن عصبہ، بھئی جب بھی کوئی ضرورت ان کو پیش آئے گی تو ہم ہی ان کے ساتھ میں کھڑے رہ سکتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ ان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں جتنا توجہ اس کی طرف ہے۔ تو اس حسد میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ باپ کی نگاہوں سے ان کو دور کر دو۔ تو جب باپ کی نگاہوں سے اس بچے کو دور کر دیں گے تو ہوگا کیا؟
باپ کی نگاہوں سے یہ ہٹ گیا تو باپ کی نگاہوں میں ہم رہیں گے اور ہم سے محبت کرنے لگیں گے باپ. اور باپ ایک نبی بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی توجہ ملے گی تو اس سے ہم اور نیک بن جائیں گے. یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. توجہ بھی باپ کی ہو جائے گی اور نیک بن جاؤ گے ایک نبی کی توجہ کی برکت سے. دیکھو جذبہ کتنا پاکیزہ ہے, جذبہ پاکیزہ ہے نا, نیت بھی بہت اچھی ہے, لیکن جذبہ اور نیت کا پاکیزہ ہونا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے جس راستے کو آپ منتخب کرتے ہیں اس راستے کا حلال ہونا بھی ضروری ہے. بہت سی مرتبہ انسان کا جذبہ تو نیک ہوتا ہے لیکن اس جذبے تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو انسان چوائس کرتا ہے وہ راستہ حرام ہوتا ہے. تو جذبہ تو نیک تھا لیکن اس نیک جذبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے جس راستے کو چوائس کیا وہ غلط تھا. انہوں نے یوسف کے ساتھ میں زیادتی کی. اس لیے یہ فقہ کا اصول دھیان میں رکھو کہ دونوں چیزوں کا حلال ہونا ضروری ہے, جذبہ بھی نیک ہو اور اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے راستہ بھی نیک ہو. بہرحال انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا اور پھر ڈال کے چلے گئے. سارا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب بظاہر انسان کی سوچ, انسان کی تدبیر اور انسان اپنی زندگی کے لیے جیسی لائف اسٹائل چاہتا ہے اس کے خلاف ہی ہو رہا ہے نا. بھئی کون چاہتا ہے باپ سے جدا ہونا؟ کون باپ چاہتا ہے اپنے بچے کو اپنے سے جدا کرنا؟ لیکن ہو رہا ہے اس کے خلاف ہی. لیکن وہ جو خلاف ہو رہا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر دو بہت عظیم انقلابات آئے ہیں اور ان دونوں عظیم انقلاب کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھو انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں سے ان کو کسی اور جگہ پہنچانا چاہ رہے تھے. مصر سے آئے ہوا قافلہ انہوں نے ڈول ڈالا, پانی کیا تھا, پانی تو آیا نہیں, حضرت یوسف بیٹھ گئے. جب باہر نکالا تو بچہ نکلا. مصر کے بازار میں لے جا کے ان کو بیچنے کے لیے نکالا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ڈالی تو کس کے دل میں ڈالی؟ مصر کا جو عزیز تھا وزیر اعظم, اس کے دل کے اندر اللہ نے محبت ڈالی. وہ آیا اور وہ خرید کر اپنے گھر پہ لے کر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ بھائی اس کو بچے کی طرح رکھنا, اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. بچہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کو گود لے پالک بچہ بنا دے یا ہم کو کوئی فائدہ پہنچا دے. یہ اللہ کی ایک بہت عجیب و غریب قدرت ہے کہ لوگوں نے تو کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی, اللہ نے وہاں سے مصر کے حکومت کے کیا کہتا ہے کہ محل میں پہنچا دیے. یہاں پر اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح ہم نے یوسف کے قدم زمین مصر میں جما دیے. اور کیوں جمائے؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ اللہ نے بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہتے تھے کنعان کے دیہات میں. ہمیں اس سے کام لینا ہے, آئندہ مصر کی حکومت اس کے ہاتھ میں دینی ہے. تو مصر کے دیہات میں رہتے رہتے حکومت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. حکومت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اسی وقت جب کہ کسی بادشاہ کے محل میں رہے, سیاسی ہلچل کو دیکھے, سیاسی لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, آپس میں کیا مشورے ہوتے ہیں, حکومت کو کس طرح چلایا جاتا ہے. تو عزیز مصر کے گھر میں آئے دن حکومت کی میٹنگیں ہوتی رہتی تھی. ان میٹنگوں میں یوسف علیہ السلام شریک ہوتے رہتے تھے. اس سے ان کا ذہن ایک حکومتی اعتبار سے تیار ہو گیا. اس کو اللہ کہتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. باتوں کو ان کی ڈھگ تک پہنچانے کا سلیقہ ہم ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے. دیکھو ہوا کیا اور اللہ نے پہنچایا کہاں. اسی طرح دوسرا عظیم انقلاب ہوا کہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو اللہ نے جوانی دی, خوبصورتی دی. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی عاشق ہو گئی اور مصر کے جتنے سرکاری عہدے داران تھے ان کی بیویاں یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی. چنانچہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے سب کو بلایا. وہ جو بلائے وہ عام عورتیں نہیں تھیں, وہ مصر کی حکومت کے جتنے بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر تھے ان کی بیویاں تھیں.
تو ان سب نے بھی حضرت یوسف کو دیکھا تو سب عاشق ہو گئے. تو مصر کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدے داران تھے ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھئی دیکھو اب تو ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے زیادہ تو یوسف کو چاہنے لگی ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے گھروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی مناسب یہ ہے کہ یوسف کو جیل کے اندر بھیج دو تاکہ ہماری بیویوں کی نظروں سے یہ اوجھل ہو جائے تو کم سے کم ہمارے گھر تو بچ جائیں گے, ان کے ذہن سے اس کا عشق اور محبت تو ختم ہوگی. اس بنیاد پر ان کو قید کے حوالے کر دیا گیا. دیکھو یہ دوسرا حال ہے. انسان نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی قید میں جائے یا کوئی الزام لگے یا کچھ بھی, لیکن ہوا وہ جو اللہ چاہتے تھے. انسان کی سوچ سے اوپر ہوتی ہے اللہ کی تدبیر, انسان کی سوچ سے اوپر ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام رہے, اب قید میں رہے کتنے, 8 سال 7 سال 9 سال, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی اتنے سال تک رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا انقلاب ان کی زندگی میں پیدا کیا کہ ہے جیل میں اور بالکل ایک عام قیدی کی طرف زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ نے اب وہاں قید سے ان کو ایک بہت اونچے عہدے کے اوپر پہنچانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اللہ نے تدبیر اختیار کی. اللہ جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ اس کے لیے اسباب اور حالات پیدا کرتے ہیں. تو اللہ نے سبب یہ پیدا کیا کہ اس وقت کا مصر کا جو حاکم تھا اس کو خواب دکھلایا. وہ خواب آپ لوگوں کو پتا ہے, اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں, 7 دبلی پتلی گائے ہیں, دبلی پتلی گائے موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے. اور اسی طریقے سے 1-2 خواب اور دیکھے. تو جب اس نے مجلس میں بیان کیا تو مجلس والوں نے کہا کہ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, یہ خواب کی تعبیر وغیرہ سب جانتے نہیں ہیں. اچانک اس کو یاد آ گیا جو قید میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا تھا. اس نے کہا میں پوچھ کر آتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھنے کے لیے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اتنے بلند تھے. نبی جو ہوتا ہے نا اس کے اخلاق اور اس کی ہر چیز بہت بلند ہوتی ہے. ہمارے جیسا انسان ہو تو وہ آتے ہی کیا کہے گا کہ ہاں دیکھو اب تم کو ضرورت پڑی ہے نا اس لیے آئے ہو, 9 سال تک تو مجھے پوچھا نہیں اور اب تم کو پڑی ہے ضرورت اس لیے بھاگے بھاگے آئے ہو. یہ لفظ بھی نہیں کہا کہ بھئی تم نے مجھے چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی. اچھا یہ بھی انہوں نے نہیں کہ ہاں بھئی تم لوگوں نے 9 سال تک مجھے قید میں رکھا, اچھا ہے قید سالی کے ساتھ میں مرو, مجھے کیا پڑی ہے, مرو مرتے ہو تو نہیں. خواب کی تعبیر بتائی اور پھر سولوشن بتایا, حل بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے کرو تو قحط کے زمانے میں تمہارا ملک بچ جائے گا. بادشاہ کو پسند آئی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس انسان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بہرحال ساری باتیں ہونے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور بادشاہ نے اپنا قریبی بنا کے پھر اس کے بعد عزیز مصر بنا دیا. یہ دوسرا انقلاب تھا کہ انسان ہے کہاں پہ اور اللہ نے اسے پہنچایا کہاں پہ. تو دیکھو انسان کو حالات لے جا رہے ہیں کس طرف, قید کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اس کو کتنی بڑے عہدے تک پہنچا رہے ہیں. یہاں پر بھی اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اس طرح یوسف کے قدم مصر کی سرزمین میں جما دیے. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, اور وہ جہاں چاہے اب مصر کے اندر رہے. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم جسے چاہتے اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین, جو انسان اچھے کام کرتا ہے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے, ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تیسری بات جو سورہ یوسف کے اندر ہے, بلکہ اس سے ہٹ کر ایک بات اور آپ لوگوں کو کہہ دوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کے بارے میں کتابوں کے اندر قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کسی جگہ سفر پہ تھے, تو سفر میں انسان جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا پردیسی جیسا ہوتا ہے, تو وہ اجنبی جگہ تھی. اجنبی جگہ میں وہ مسجد کے اندر رہے, اپنے کتابوں وغیرہ کا مطالعہ کرتے رہے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے. جب رات ہوئی
تو رات کے وقت میں ظاہر سی بات مسجدیں بند ہو جاتی ہے. تو اس مسجد کا جو مؤذن تھا وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی حضرت آپ نکلو، مسجد بند ہونے کا وقت ہے. اب امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی ایسا ماحول ہے، چاروں طرف کوئی ایسا مسافر خانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، رہنے دو مجھے یہاں پر. بولا نہیں، ہماری مسجد کا اصول ہے رات کو ہم مسجد بند کر دیتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی میرے شاگرد ہیں یہاں پہ، مطلب میں آپ کو نہیں جانتا. اس نے کسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے باہر نکالا اور مسجد بند کر دی. ٹھنڈی کا زمانہ، اب ٹھنڈی کے زمانے کے اندر مسجد کے باہر ہی یہ کتابیں لے کے بیٹھ گئے. اب رات ہو گئی، ٹھنڈی بڑھنے لگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ بھائی اب کیا کروں. جو ٹھنڈی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں جائے تو انسان کو اندازہ لگتا ہے کہ کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے. بس اسی کشمکش میں تھے کہ مسجد کے سامنے ہی ایک خباز کا گھر تھا. خباز روٹی بنانے والا، روٹی بنا کے بیچتا تھا، اس کا گھر تھا. تو اس نے وہاں سے دیکھ لیا کہ بھئی کوئی پردیسی ہے بیچارہ پریشان ہے. تو وہ گھر سے آیا اور آ کے پوچھا بھئی آپ؟ بولا اس طرح پردیسی مسافر ہوں، مسجد والوں نے باہر نکال دیا ہے تو اب کسی پناہ کی تلاش میں ہوں. بولا حضرت آپ میرے گھر پہ آ جاؤ. اس خباز کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون انسان ہے. بہت سے مرتبہ انسان نام سنا ہوا ہوتا ہے، بھئی فلاں عالم ہے، فلاں مفتی ہے، لیکن چہرے سے انسان نہیں جانتا ہے. بہرحال وہ خباز جو تھا وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پہ لے کر آ گیا. بولا آپ اپنا کام کرو، آرام کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات دیکھا کہ یہ خباز جب بھی کروٹ بدلتا ہے استغفار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے استغفار کرتا ہے، اٹھتا ہے استغفار کرتا ہے، سوتا ہے استغفار کرتا ہے. تو صبح کے وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ میں پوری رات دیکھتا رہا، پوری رات آپ استغفار کرتے رہے، ماشاءاللہ بہت استغفار کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں، اس 10 سال سے میرا معمول ہے استغفار کی کثرت کا، 10 سال سے. اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ میں اللہ سے جو دعا مانگتا ہوں میری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو صرف ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے کرا دیں، اب تک یہ دعا میرے قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کھڑے ہو گئے. کہا کہ دیکھ لے میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ مجھے دھکے کیوں مارے جا رہے ہیں، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ تیرے استغفار مجھے دھکا مار رہا تھا اور تجھ تک پہنچا رہا تھا. تیرے استغفار کی وجہ سے مجھے دھکے مارے جا رہے تھے. اللہ نے تجھ تک مجھے پہنچانے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے. لأجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا، تیرے استغفار کی وجہ سے کھینچ کر مجھے تجھ تک پہنچایا گیا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے حالات دیکھتے ہیں، ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہم کو اگنور کرے، کوئی ہم کو نظر انداز کرے، کوئی ہم پر ظلم کرے، کوئی ہم کو دھکے مارے، ہم نہیں سمجھتے. لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کیا قدرت کام کر رہی ہوتی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی حکمت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہوتی ہے. قدرت پر تو انسان کی نگاہ جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن حکمت کیا ہے اس کی طرف انسان کی نگاہ نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے مرتبہ حکمت کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں. تو اسی پر میں نے کہا کہ تجویز والی زندگی اختیار نہ کرے، تفویض والی زندگی اختیار کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.